واقعے کا پس منظر۔ یہ واقعہ حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں پیش آیا جب آپ کا اسلامی ریاست کے قاضی اور حاکم کی حیثیت سے معاملات کو حل کرتے تھے۔ دو خواتین ایک ہپچے پر دعویٰ لے کر آئیں کہ یہ ہن کا اپنا بچہ ہے۔ ان کے درمیان شدید اختلاف پیدا ہو چکا تھا اور دونوں اپنے حق پر اصرار کر رہی تھے۔ یہ عمل لوگوں کے لیے پیچیدہ تھا اور فیصلہ کرنا مشکل لگ رہا تھا، اس لیے اسے حضرت علی علیہ السلام کی عدالت میں لایا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا طرز فیصلہ۔ جب معاملہ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے آیا تو آپ نے روایتی طریقے سے معاملے کو حل کرنے کے بجائے حکمت اور علم کا سہارا لیا۔ آپ نے فرمایا کہ دونوں عورتوں کو اپنا دودھ لانے کو کہا جائے تاکہ فیصلہ کیا جا سکے۔ دودھ کا وزن کروانے کا حکم۔ جب دونوں عورتوں نے اپنا دودھ پیش کیا تو حضرت علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان دونوں کے دودھ کا وزن کیا ہے۔ دودھ کو ترازوں پر رکھا گیا اور دیکھا گیا کہ کس کا وزن زیادہ ہے۔ نتیجہ وزن سے یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ دودھ زیادہ وزن رکھتا تھا جو حقیقی ماں کا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فیصلہ سنایا کہ اس عورت کا ہے جس کے دودھ کا وزن زیادہ ہے، کیونکہ حقیقی ماں کا دودھ بچے کو زیادہ طاقت اور غذائیت فراہم کرتا ہے۔ قرآن سے رہنمائی۔ حضرت علی علیہ السلام کا فیصلہ صرف تجربے اور حکمت پر مبنی نہیں تھا، بلکہ آپ نے اس کے حق میں قرآن کی آیت سے رہنمائی لی۔ آپ نے لوگوں سے کہا قرآن پاک سے رجوع کریں اور قرآن کو کھول کر دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے کہ حقیقی ماں وہی ہے جو بچے کو دودھ لانے کا حق رکھتی ہے اور اس کے پرورش کرتی ہے۔ یہ قرآن کی سورہ البقرہ کی آیت 233 کی طرف اشارہ ہے، جہاں رضاعت، دودھ اور ماں کے حق کا ذکر موجود ہے۔ لوگوں پر اثر۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ فیصلہ سنتے ہوئے وہاں موجود لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ کسطرہ حضرت علی نے ایک پیچیدہ مسئلے کو نہایت حکمت اور عدل کے ساتھ حل کیا۔ آپ نے لوگوں کو یہ بھی پیغام دیا کہ قرآن پاک صرف عبادت کے لیے نہیں بلکہ عملی زندگی کے مسائل حل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ آپ کے انصاف پسندی اور علم کے اعلیٰ ترین درجے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس فیصلے سے حاصل ہونے والے اسباق، عدل اور انصاف کی اہمیت۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انصاف کرتے وقت کسی بھی قسم کی ذاتی رائے یا جذبات کو نظر انداز کر کے حقائق اور حکمت کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے۔ حکمت اور علم کا استعمال ایک پیچیدہ معاملے کو حل کرنے کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے جو حکمت عملی اپنائی وہ ظاہر کرتی ہے کہ فیصلے کرتے وقت ذہانت اور غور و فکر کا استعمال ضروری ہے۔ قرآن سے رہنمائی۔ قرآن مجید ہماری زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی فراہم کرتا ہے اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا بہت اہم ہے۔ علم اور بصیرت کی اہمیت۔ حضرت علیہ السلام کے علم اور عدل کا یہ واقعہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ ایک عالم اور دانا شخص کیسے بہترین فیصلے کر سکتا ہے۔ نتیجہ حضرت علی علیہ السلام کا یہ واقعہ قیامت کے لیے ایک مثالی عدالتی فیصلے کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انصاف کرتے وقت قرآن، حکمت اور علم کو بنیاد بنانا چاہیے اور انصاف ہر حال میں بلاکسیت عصب کے فراہم کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ کی کتاب قرآن کو ہمیشہ اپنی رہنمائی کا ذریعہ بنائیں۔